ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ احتشام الحق بھی موجود ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا اس سے قبل بار بار پاکستان کی جانب سے کہا گیا, یہ سٹانس اپنایا گیا کہ آپ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروائیں, ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن بھارت کی جانب سے یکسر مسترد کیا گیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اہم انکشاف سامنے آ رہا ہے. جو سابق وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی بہت بڑی بات کر دی ہے. اب اس کو پوری دنیا کس طرح سے دیکھے گی؟ دیکھیں, یہ جس کو کہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہیں, کانگریس کے وزیر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے معتبر آدمی ہیں, سیاستدان ہیں اور بڑی کریڈیبلٹی ہے ان کی. یہ ایسے ہی کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ صرف آپ اپوزیشن برائے اپوزیشن آپ نے کرنی ہے. جب بھی انہوں نے بات کی ہے, جس موقع پہ بات کی ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے اور ان کی انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو ہے نا ان کو بہت عزت دی جاتی ہے. تو ان کا اس بیان کے آنے کے بعد تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہاں پہ تھتھلی پڑ گئی ہے ہندوستان میں کہ بھئی یہ تو اپنے ہی لوگ جو ہے نا وہ ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, تو بعد میں ہم کیسے باہر کے لوگوں پہ کیسے ہم یقین کریں گے. تو میرا خیال ہے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے اب میرا خیال ہے سورس سرچنگ کا بھی موقع ختم ہو گیا ہندوستان کے لیے, کیونکہ سب لوگ جس طرح برگیڈ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ اور میں بھی کہتے رہے کہ بھئی آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں آپ ثبوت دے دیں, ثبوت نہیں دینے تو آپ پھر ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں, دونوں مل کے کروا لیتے ہیں, تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں, تو آپ ہر چیز سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہی بات ہے, آپ نے دیکھا کہ چاہے اپنا کوارڈ کا فورم ہو, چاہے اس کے بعد ECO کا فورم ہو, امریکہ ہو, بائیلیٹرلی سب لوگوں نے جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں اور جہاں جہاں جے شنکر گئے ہیں, یہی سوال پوچھا گیا کہ جی ڈو یو ہیو پروف فار دس ایلیگیشن, تو کوئی جواب نہیں تھا. پھر آپ نے دیکھا ان کی تو تباہی پھری تھی جب ان کے, آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً مہینہ سوا مہینے پہلے ان کے ایک فورن آفس کے بندے نے کہا تھا ہندوستان کے کہ جی پہلگام کی تو ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں, آپ آفیشلی آپ کا جس کو کہتے ہیں فورن آفس یہ بات کہتا ہے, تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کسی کو الزام آپ فوراً ٹھہرا دیں؟ تو میرا خیال ہے یہ کنٹرڈکشن, انہرنٹ کنٹرڈکشن ہے ہندوستان کی پالیسیز کی, اور نتیجہ آج ہندوستان سفارتی آئسولیشن کا شکار ہے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات یہ ہے, بار بار جو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبھی وہ سندور کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپریشن جو ہے اس میں پاس آیا, ہم دوبارہ بدلہ لیں گے, اور جو ان کے گنے چنے آپ نے دیکھا کہ جو سو کالڈ ان کے اینالسٹ ہیں, جو بکے ہوئے ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں بکے ہوئے لوگ ہیں, وہ جس طرح کے آ کے جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ. آپ نے دیکھا عام آدمی کیا کہتا ہے, وہ تو عام آدمی تو اتنا وہاں پریشان ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے. پاکستان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی انہوں نے پہلگام کو واقعے کو لے کے. جب 4 دن کی لڑائی ہوئی انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں قبضہ ہو گیا ہے, جنرل عاصم منیر گرفتار ہو گئے ہیں, کراچی پورٹ تباہ کر دی گئی ہے, لاہور پورٹ یعنی لاہور میں کوئی پورٹ ہی نہیں ہے اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی. ہندوستان کا میڈیا جس کو کہنا چاہیے وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا, ان کی سفارتکاری جو ہے نا وہ ناکامی کا شکار ہوئی. ابھی بھی جس کو کہتے ہیں وہاں پہ سینر وائسز جو ہیں وہ یہ کہہ نہیں ہے کہ جی ریٹریٹ کریں اپنے بیانات سے, اپنے الزامات سے, بات چیت کا دروازہ کھولیں. لیکن آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا, اگلے دن انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جہاز گرائے گئے, سب لوگ پتہ ہے لوگوں کو بھی کس کے جہاز گرائے گئے تھے, وہ ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ جی بات چیت کی طرف جائیں. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے, وائٹ ہاؤس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے تیار ہیں کہ بات چیت ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ بات چیت نہیں کر رہے ہوتے تو پھر لوگ آپ کو بڑا واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے موقف میں کمزوری ہے. ورنہ تو آپ یہ کہیں, وہی آپ دیکھ لیں کہ آپ خود ہی گئے تھے نا نہرو, کشمیر کا مسئلہ لے کے یونائٹڈ نیشن میں وہاں کہا گیا تھا جی استصواب رائے کروایا جائے, آج تک آپ نے نہیں کروایا. یونائٹڈ نیشن کی وہاں پہ قراردادیں پڑی ہوئی ہیں, وہ آپ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے. اب یہ ہے کہ اب 2019 کے بعد کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اب ہندوستان کو کوئی اس کو جس کو کہنا چاہیے بیانیہ ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو صرف پاکستان کی خواہ جو ہے نا مخالفت میں سب کچھ کر رہے ہیں, اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ 13 سال سے جو پی جے پی کی حکومت ہے اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں کر سکتے, اب تو کوئی نئی حکومت آئے گی. اور یہ چدم برہم کا بیان تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں گئی, سب کچھ درہم برہم کر دیا چدم برہم کے بیان نے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.